اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن 831 کوڈ اور اس کا یونٹ نمبر 9 پرابلمز اینڈ ایشوز آف ایجوکیشن ان پاکستان. اس یونٹ کے تحت آج پارٹ 1 پہلا لیسن جو ہے یہ میں نے 3 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا، اور پہلے لیسن کے اندر ہم نے یونیورسلائزیشن آف پرائمری ایجوکیشن یعنی UPE کے اوپر بات کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ لٹریسی کیا ہے، اور تیسرا اس کے اندر ٹاپک ہے وہ ہے پاپولیشن ایجوکیشن کہ اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. تو آئیں جی ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس کے اوپر یونیورسلائزیشن آف پرائمری ایجوکیشن سے کیا مراد ہے. میں تھوڑا سا اس کا اقتباس پیش کر دیتا ہوں. یہ پوری دنیا کے اندر یہ محسوس کیا گیا کہ ساری دنیا کو ایجوکیشن سے جوڑ دیا جائے، اور کوئی بھی بندہ، کوئی بھی بچہ جو ہے دنیا میں کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو اس کو کم از کم پرائمری ایجوکیشن لازمی طور پر دی جانی چاہیے، اور پرائمری تعلیم پر اس کا حق ہونا چاہیے. اس کو کہا گیا یونیورسلائزیشن آف پرائمری ایجوکیشن. یہ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز بنی ہے علامہ اقبال UNO کے تحت، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کے تحت، جس کے اندر تمام ممالک کے اندر ایک متفقہ طور پہ یہ بھی ایک ان گولز میں سے ایک یہ بھی گول طے ہوئی کہ تمام بچے جو ہیں ان کو 2014 تک یعنی ٹارگٹ دے دیا گیا کہ دنیا کے تمام ممالک کے اندر ان کو انرول کیا جائے، پرائمری سکول تک کم از کم وہ تعلیم ضرور حاصل کریں، یعنی 5 سال سے لے کر 14 سال کی عمر کے بچوں تک. اب یقیناً یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی جب بچہ 4 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو تعلیم میں سے منسلک کر دیا جاتا ہے اور اسکول میں داخل کروا دیا جاتا ہے. پاکستان نے اس پالیسی کو اپلائی کرنے کے لیے یہ کیا کہ یہاں پہ ایک UPE فائل اسٹریٹجی اپنائی. UPE فائل یہ ہے کہ پرائمری سکولوں میں یہ طے کیا گیا کہ پرائمری سکول کا جو ہیڈ ماسٹر ہے وہ یونین کونسل میں جائے گا، اور جو بھی بچے جو بھی پیدا ہوئے ہیں ان کے نام جو درج ہیں وہ نام ان کے نوٹ کر کے لائے گئے ایک رجسٹر کے اندر، اور اس کو نام دیا گیا UPE فائل. اس کے اندر رجسٹر میں درج کرے گا، اور یہ بھی انشور کیا جائے گا کہ 4 سال تک جن کی عمر ہوگی جن بچوں کی، کیا وہ اسکول میں جا رہے کہیں یا نہیں جا رہے، اس کو انشور کیا جائے گا. اب ہوگا کیا کہ یہ 2014 تک ٹارگٹ دیا گیا کہ جو بچہ آج جس کا آپ نے اندراج کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آنے والا ہر بچہ جو دنیا میں اس کا بھی اندراج کیا جائے گا. یونین کونسل سے ان بچوں کے نام لیے جائیں گے اور UPE فائل میں درج کیے جائیں گے. جیسے ہی وہ بچہ 5 سال کا یعنی 4 سال کا ہوگا تو انشور کیا جائے گا کہ کیا یہ اسکول میں داخل ہو گیا، اور پھر اس کو فالو بھی کیا جائے گا کہ وہ کس کلاس میں آگے گیا. تو اس کو فالو کیا جاتا رہے گا ایلیمنٹری ایجوکیشن تک، یعنی جب تک وہ 5 سال کی ایجوکیشن نہیں لے لیتا. اور اسی طرح سے ہر جو پیچھے سے بچہ آنے والا جب 4 سال کا ہوگا تو اس کو انشور کیا جائے گا کہ یہ اسکول میں داخل ہو گیا. اس طرح سے اب مثال کے طور پہ اگر 2009 سے شروع کیا تو جو بچہ 2009 میں پیدا ہوا جب 4 سال 5 سال بعد جائے گا تو 2014 تک وہ آخری بچہ بھی جب اسکول میں داخل ہو جائے گا، اور اس سے جو بڑے تھے ان کو بھی انشور کیا گیا اور فالو کیا گیا کہ کیا یہ اسکول جا رہے ہیں. تو پھر 2014 تک یعنی ہر بچہ جو ہے وہ اسکول چلا جائے گا. یہ طے ہوا، لیکن پاکستان میں تاحال اس کے اوپر عمل نہ ہو سکا، یعنی ہم سارا جو ٹارگٹ وہ اچیو نہیں کر سکے. تو اس کو دیکھتے ہیں. یونیورسل پرائمری ایجوکیشن امپلائز دیٹ ایوری چائلڈ ان دا ایج گروپ آف 5 to 14 should be given primary education irrespective of gender, locality, religion or other such things. یعنی یونیورسل پرائمری ایجوکیشن کے تحت یہ طے کیا گیا کہ 5 سے 14 سال کے بچے بلا تفریق نسل یا بلا تفریق جنس، بلا تفریق علاقہ کے کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، یا کسی بھی اور خصوصیت کی پرواہ کیے بغیر ہر بچے کو اسکول میں بھیجا جائے گا، اور وہ 5 سے 14 سال کی عمر کے جتنے بھی بچے ہیں وہ انرول کیے جائیں گے اسکولوں میں. اٹ از دا ریکوائرمنٹ آف آرٹیکل 25A آف کانسٹیٹیوشن. اور پاکستان کا جو قانون ہے اس کے آرٹیکل 25A کے اندر بھی اس کو شامل کیا گیا. اٹ از آلسو دا ریکوائرمنٹ آف ملینیم ڈیولپمنٹ گول. اور جو ملینیم ڈیولپمنٹ گول جو طے کی تھی اس کے اندر بھی اس کو شامل کیا گیا. however پاکستان ہیز فیلڈ ٹو اچیو اٹ ایز اسٹل بلاٹ آف بلینز آف چلڈرن آف اسکول ایج آر آؤٹ آف اسکول. پاکستان میں اب بھی ہم اس کو اچیو نہیں کر سکے کیونکہ بہت زیادہ یعنی بلینز کی تعداد میں بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں. اس کی بہت سی وجوہات ہیں جس کا آگے ہم ذکر کریں گے.
اب ہم دیکھتے ہیں جی the main factors due to which the desired targets are yet to be achieved are. اب وہ کون سے جو فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے ہم اپنے مطلوبہ ہدف کو حاصل نہیں کر سکے. اگنورینس اینڈ illiteracy among the adult. پہلے یہ کہ ہمارے جو بالغ لوگ ہیں وہ ان میں جہالت بہت زیادہ اور تعلیم سے بھی دور ہیں. تو ظاہر ہے جب وہ پڑھے لکھے نہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی تو تعلیم کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں, تو کیا فائدہ اس کا, بچوں کو کام پہ لگا دیا جائے. لیک آف کانفیڈنس اینڈ کوآپریشن امنگ دا اسکول, لوکل کمیونٹی اینڈ اتھارٹیز. اب اس کے پس منظر میں کیا تھا کہ جب یہ یو پی ای فائل بنی تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ کیا تھا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوا اس کا نام درج ہوا, جیسے یونین کونسل میں ہیڈ ماسٹر اس کو اپنے پاس نوٹ کر لے گا, اور جیسے ہی وہ بچہ 4 سال کا ہوگا تو شور کیا جائے گا کہ وہ اسکول میں چلا گیا. اور جو اس سے بڑے تھے وہ بھی جو ان میں درج تھے وہ ان کو بھی دیکھنا کہ جو 4 سال سے بڑے وہاں درج ہیں کیا وہ اسکول جا رہے ہیں, سب کو فالو کرنا. اب ہیڈ ماسٹر صاحب جو تھے پرائمری اسکول کے, وہ اپنے علاقے کے بچوں کا نام درج کر کے لاتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں, ان کے گھروں تک جاتے ہیں. دوسری جانب جو کمیونٹی ہے یعنی معاشرہ ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے. تیسری چیز جو تھی اوپر اتھارٹی مقرر کی گئی جو ان کو واچ کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ یہ تینوں جو طبقے تھے وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے رہے, یعنی استادوں نے سمجھا ہمارے اوپر بوجھ ہے, اس کا لینا دینا تو کچھ نہیں. جو اوپر ڈپارٹمنٹ تھے کسی ہیلتھ والے کو لگا دیا, کسی اور کو لگا دیا. وہ جو ہیلتھ والے تھے ان کا تو اپنا بھی کام تھا, یہ بھی ان کو سونپ دیا گیا. اور اسی طرح سے جو لوگ تھے وہ پہلے ہی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے. اس طرح سے تینوں میں کوآرڈینیشن نہ رہی. انہوں نے بھی کام کو بس فرضی طور پہ پورا کر کے دکھایا اور اصل حقائق کو نہ چھیڑا. اسی طرح سے یہ کام جو ہے وہ ناکام رہا. ان کے درمیان جو تھی کمیونٹی کے, اتھارٹی کے اور سکولز کے درمیان کوآپریشن بھی نہیں تھا اور اعتماد بھی نہیں. اسی طرح ریسورسز کنسٹرینٹس, اس کے علاوہ ہمارے پاس وسائل کی کمی وہ بھی آڑے آئی. اگر وہ وسائل ہوتے تو اس کے لیے الگ ڈپارٹمنٹ بن جاتا جو اس سارے معاملے کو پروان چڑھاتا اور اس طرح سے ہم ہدف اپنا پورا کر لیتے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس وسائل کی یہ بھی کمی کہ جب لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, ان کے خرچہ گھر کا چلانے کے لیے نہیں, تو وہ بچوں کو اسکول داخل کروانے میں وہ یعنی اتنی دلچسپی نہیں لیتے. ویری فاسٹ گروتھ آف پاپولیشن, اس کے علاوہ یہ کہ آبادی ہماری اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ ان بچوں کو مینیج کرنا بہت مشکل تھا. اس کے علاوہ مائیگریشن ہوتی رہتی, لوگ ایک محلہ چھوڑ کے دوسرے چلے جاتے ہیں, پھر ان کو فالو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس طرح وہ جھوٹ بھی بولتے, جب نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو سرٹیفکیٹ کی بجائے ہمارے جو ادارے ہیں وہ بغیر سرٹیفکیٹ کے ان کو داخل کر لیتے تھے, یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اسکول سے ہے. پھر رجسٹریشن پراپر نہیں ہے, گورنمنٹ اسکولوں میں بچوں کی ہوگی تو پرائیویٹ میں نہیں ہے, ورنہ ایک بچہ جو آن لائن رجسٹرڈ ہے کہیں تو دوسرے اسکول میں اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پہلی داخل ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیک آف پراپر سپرویژن اینڈ ویلیویشن سسٹم, ہمارے پاس جو سپرویژن اور ویلیویشن کا کوئی نظام نہیں, یعنی جو اوپر بندے رکھے گئے اس سارے کام کو چیک کرنے کے لیے جو اتھارٹی تھی, انہوں نے بھی سپرویژن صحیح طرح سے نہ کیا اور نہ ہی صحیح طرح سے جائزہ لیا حالات کا کہ کیا صورتحال ہے, کیسے حالات کے اندر یہ کام ہو رہا ہے. اب دیکھتے ہیں جی اس کو درست کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. ٹو مینیمائز دا افیکٹس آف ابو فیکٹرز اینڈ میک اپ کمپین اے سکسیس فالوئنگ مے بی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن, یعنی اگر ہم نے ان فیکٹرز کا تدارک کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی کمپین کو کامیاب بنانا تو پھر یہ کام کرنا پڑیں گے. دا کانفیڈنس ان یوٹیلیٹی آف ایجوکیشن بی کریٹڈ, پہلے تو یہ کہ لوگوں کا تعلیم کے اوپر اعتماد بحال کیا جائے, انہیں بتایا جائے کہ یہ نفع بخش چیز ہے, اس کا فائدہ ہے, ان کو احساس اور شعور دلایا جائے. دوسرا ایکسپینسز اور کاسٹ بھی کمپنسیٹڈ, اس کے علاوہ جو ہمارے خرچے آتے ہیں اس کو کمپنسیٹ کیا, اس کا ازالہ کیا جائے. مثال کے طور پہ جو والدین بچوں کو پڑھا نہیں سکتے, ان کا گھر کا نظام نہیں چلتا, وہی بچے ہوٹلوں پہ کام کرتے ہیں, دکانوں پہ کام کرتے ہیں, ان کے جو اخراجات تعلیم پہ آئیں اس کا ازالہ کیا جائے, ان کے اوپر بوجھ نہ ڈالا جائے, اور اگر ممکن ہو تو ان کی مالی امداد بھی کی جائے. انٹروڈکشن آف انٹرسٹنگ اینڈ نیڈ اورینٹیڈ کریکولا, پھر یہ جو ہمارے کریکولا جو ہیں, جو ہم کریکولم بچوں کو پڑھاتے ہیں, یہ ایسا ہے بھی نہیں کہ پرائمری کے بعد وہ ان کو کوئی کام کرنے کے قابل بنا دے, یعنی اس کو بھی اس طرح سے بہتر بنایا جائے کہ جس کے اندر لوگوں کی دلچسپی بھی ہو. مثال کے طور پہ اگر اس کے ساتھ کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن کو شامل کر دیا جائے یا کوئی اور چیز جو پروفیشنلزم کی طرف جائے, تو اس سے بھی یعنی بچوں کو کرسیاں بننا سکھانا یا کوئی اور چیزیں جس طرح سے وہ اسپیشل بچوں کو کروایا جاتا ہے, تو وہ بچوں کو لوگ ادھر بھیجیں کہ چلو ساتھ ساتھ پرائمری تعلیم بھی لیں گے اور ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بھی. اور بہت سے ایسے دستکاری کے اسکول بھی ماضی میں قائم ہو گئے ہیں, بہت سی NGOs نے بنائے جہاں پہ بچوں کو تربیت بھی دی جاتی ہے اور ان کو تعلیم بھی دی جاتی ہے.
یوز آف ایگزسٹنگ فیسلٹیز، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہماری جو موجودہ سہولیات ہے اس کو بھی بہتر طور پر استعمال کیا جائے۔ مزید دیکھتے ہیں پروموشن آف نان فارمل سسٹم اور فنکشنل لٹریسی، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو ہمارے فارمل سسٹم ہے جس طرح باقاعدہ اسکولوں میں بچے جاتے ہیں، اس کے علاوہ نان فارمل سسٹم بھی رائج کرنا چاہیے۔ نان فارمل سے یہ کہ وہ بچے جو قالین بافی یا مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں ان کے لیے جز وقتی اسکول بنائے جائیں جہاں پہ وہ 2-3 گھنٹے صرف جا کے تعلیم حاصل کر سکیں، یا جس طرح سے نئی روشنی اسکول کھلے تھے تو وہاں بچے سیکنڈ ٹائم پڑھتے تھے، تو اس طرح سے ان کو نان فارمل ایجوکیشن کی طرف لانا چاہیے تاکہ تعلیم مل سکے۔ کوآپریٹو اینڈ فرینڈلی ایٹیٹیوڈز، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو ہمارے رویہ جاتے ہیں ہمارے ٹیچرز کے، اداروں کے، وہ بھی اتنے کوآپریٹو نہیں ہیں یا فرینڈلی نہیں کہ والدین کو قائل کر سکیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کو صرف اپنی ڈیوٹیز تک نبھاتے ہیں، ایکسٹرا طور پہ اوپر کو اچھا بیہیویئر یا موٹیویشن کا رول ادا نہیں کرتے۔ انسینٹیوز، اس سے مراد یہ کہ بچے جو ہیں ان کو انسینٹیوز دیے جائیں، جس طرح دوسرے ملکوں کے اندر بہت سے ممالک تھے جہاں تعلیم کو انہوں نے پروموٹ کیا تو وہاں پہ جو غریب لوگ تھے ان کو انہوں نے انسینٹیو دیے، ان کے گھروں میں پر یعنی چائلڈ جو ہے فی بچے کے لحاظ سے انہوں نے اس کو کچھ معاوضہ دیا ان کے والدین کو۔ فلیکسیبل ٹائم شیڈیول، ایڈمیشن راؤنڈ دا ایئر، پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو بچے جز وقتی پڑھنے کی صرف صلاحیت رکھتے ہیں یا صرف وہ بچے جو اب اپنے گھر کے نظام چلانے میں مددگار ہیں اور ان کو کام کیے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، ان کے لیے جو پڑھنے کا شیڈول ہے وہ فلیکسیبل ہونا چاہیے، لچکدار، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو عام فارمل اسکول والا ہے اسی کے تحت ان کو پڑھایا جائے، ان کو موقع دیا جائے کہ وہ کام بھی کریں اور ایسے ادارے بنائے جائیں یا اس طرح سے نان فارمل ایجوکیشن شروع کی جائے کہ جہاں پہ ٹائم ٹیبل فلیکسیبل ہو، لچکدار ہو۔ پھر اسی طرح سارا سال ایڈمیشن ہونے چاہیے، یہ نہ ہو کہ کہا جائے کہ مئی میں تو ایڈمیشن بند ہو چکے ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ چانسز دینا چاہیے۔ زیرو اسٹیگنیشن، اور پھر جو عمل شروع کیا جائے اس کے اندر کہیں بھی ٹھہراؤ نہ ہو۔ اب اسٹیگنیشن کیا مراد ہے، ٹھہراؤ کیوں آتا ہے؟ مثال کے طور پہ نئی روشنی اسکول قائم کیے، 2-4 سال کے بعد نئی حکومت آئی، اس نے اس کو ختم کر دیا، ٹھہراؤ آ گیا۔ اسی طرح سے پہلے تھا تعلیم بالغاں کے ایک اسکول قائم کیے گئے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں، تو وہ رات کو ٹی وی مہیا کیے گئے مختلف جگہوں کے اوپر، اسکولوں میں، مساجد کے اندر، تو وہ لوگ جاتے تھے ٹی وی دیکھنے کے بہانے بھی اور ساتھ بڑے پڑھتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ فنڈ ختم ہوا یا نئی حکومت آئی تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ اسٹیگنیشن نہیں آنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیلیوری آف انسٹرکشنز ان لوکل لینگویج، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ڈیلیوری آف انسٹرکشن ہے یعنی تعلیم دینے کا سلسلہ جو ہوتا ہے وہ مقامی زبان میں ہونا چاہیے، جو مدر ٹنگ ہے اس کے اندر ہونا چاہیے تاکہ وہ لوگ اس کو سیکھ سکیں آسانی کے ساتھ۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی لٹریسی کیا ہے، شرح خواندگی اس کو بولتے ہیں، پڑھے لکھے ہونا۔ آلموسٹ آل developed and many developing countries have achieved 100% literacy rate or at least reaching the figure of more than 90%۔ یعنی ایک یہ بھی ہے کہ دنیا میں ملینیم گول کے اندر بھی یہ طے پایا اور ہر ملک کی یہ خواہش ہے، پوری دنیا کے اندر ایک تحریک ہے کہ ہر ملک کو 100% لٹریسی ریٹ حاصل کرنا چاہیے، یعنی 100% اس کے لوگ پڑھے لکھے ہونے چاہیے۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے بہت سے ممالک نے یا تو یہ اچیو کر لی ہے اپنی منزل یا پھر وہ 90% سے اوپر ہے۔ پاکستان از فار بیہائنڈ ٹو سچ ٹارگیٹ ایز لٹریسی ریٹ از جسٹ 55% which reached 60% 2 years back and then again came down to 58%۔ پاکستان کے اندر یہ 60% تک گیا اور پھر ریورس ہو کے 58% پہ آ گیا۔ میں ایک اور بھی آپ کو بڑی ٹریجک فیکٹ بتاتا ہوں۔ 2008 کے اندر جب مردم شماری کی گئی تو یہ طے پایا کہ جو بچہ سکول میں داخل ہو گیا ہے، بس جس کی انرولمنٹ ہوگی، خواہ وہ کلاس پریپ کے اندر ہے، نرسری میں ہے، 1 میں ہے، اس بچے کو اب خواندہ لکھیں گے، اس کو لٹریٹ لکھیں گے۔ اب ہمارے پاس یہ جو اچیومنٹ ہے نا 60%، اس کے اندر ہر وہ بچہ جو اسکول میں چلا گیا بعد میں اس نے پڑھا یا نہیں پڑھا اس کو ڈال کے 60% ہے، اور وہ بھی 58% پہ ریورس ہو گئی۔ اگر اس کے اندر بھی وہ کیلکولیشن کی جائے تو وہ شاید 40% ہی بنتی ہے۔ نیکسٹ، UPE may be a valid solution to wipe out literacy from the country۔ میں نے ابھی UPE کا بات کی، جو UPE فائل بھی بنائی ہے، وہ ایک بہترین سلوشن ہے کہ وہ پورے ملک کے اندر جو ہے جہالت کو ختم کیا جا سکتا ہے اگر ہر بچے کو اس کے مطابق ٹیکل کیا جائے اور تعلیم دی جائے۔ Though every government claimed and put efforts to achieve the set targets, following are the reasons for not achieving substantial literacy targets۔ اگرچہ ہر حکومت نے کوشش بھی کی اور پورا زور بھی لگایا،
یعنی ہر حکومت نے دعویٰ بھی کیا اور پوری کوششیں بھی کی کہ اس ٹارگٹ کو حاصل کیا جائے، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مناسب لٹریسی ریٹ حاصل نہ کرنے میں جو وجوہات بنی وہ کون سی ہیں. پہلے لیک آف مینس ٹو کنٹینیو ٹو لٹریسی کمپین. پہلے بات تو جو میں نے پہلے کی کہ جو لٹریسی کمپین جب شروع ہوتی ہے تو اس کو جاری رکھنے کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے. یعنی اگر UN یا کہیں سے ہمیں امداد ملتی ہے، اس کے بنا کے اوپر ہم وہ شروع کرتے ہیں کمپین، وہ 2 ماہ 3 ماہ 2 سال چلتی ہے، اس کے بعد جو پیچھے سے جب وہ فنڈ بند کرتے تو ہم بھی اس کو کنٹینیو نہیں رکھتے، اس کو ختم کر دیتے ہیں، وہ سلسلہ بند ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیک آف موٹیویشن اینڈ انتھیوزیزم. ہمارے پاس موٹیویشن کی کمی ہے، ہم لوگوں کو اسکولوں تک لانے میں اپنا اہم رول ادا نہیں کرتے، انہیں یہ احساس نہیں دلاتے کہ تعلیم کیا ہے، ان کے اندر جوش پیدا نہیں کرتے. اس کا لیک آف فائنینشیل ریسورسز. ہمارے پاس مالی وسائل نہیں ہیں جس وجہ سے ہمارے پاس اتنے ادارے بھی نہیں ہیں یا ہمارے پاس اتنا سٹاف نہیں ہے جس کو اضافی طور پہ ہم پے کر سکیں اور ان کو معاوضہ دے کے بچوں کو بھی ادھر لائیں. لینگویج اینڈ سکرپٹ. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارے پاس لینگویج اور سکرپٹ کا رسم الخط کا بھی ایک مسئلہ ہے، لینگویج کا بھی مسئلہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تو جو ہماری قومی زبان اس کے اندر تعلیم دینی چاہیے، لیکن ہم نے اپنی اردو جو قومی زبان ہے ماضی کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر مشکل سے مشکل الفاظ کا استعمال ہے جو عام بندہ سمجھ بھی نہیں پاتا، اور پھر اس کے اندر متبادل الفاظ نہیں ہیں جن کو ہم استعمال کر سکیں. ہمارا رسم الخط بھی دوسری دنیا سے تھوڑا سا مشکل ہے. تو یہ اس کو ایزی کرنا چاہیے اور آسان کرنا چاہیے. ماضی کے اندر اس طرح کے الفاظ ذل سبحانی، عالی جا اور اس طرح کے پتہ نہیں کس طرح کے مشکل الفاظ جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے، اس کو سمجھنے سے قاصر ہے. لیک آف انسینٹیوز. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انسینٹیوز ہوتے ہیں یعنی عام طور پہ اسکالرشپ وغیرہ وہ بھی اس کے فقدان ہے. اگر کوئی ٹیچر ایکسٹرا آرڈنری کام بھی کرتا ہے تو اس کو بھی اس کا معاوضہ نہیں ملتا، اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو اس کو نہیں ملتا. انسینٹیو ہر سطح پہ ہونی چاہیے، اسٹوڈنٹ لیول پہ بھی، ٹیچر لیول پہ بھی اور اسی طرح آفیشیل لیول پہ بھی. دیز پرابلمس میں بی اوور پاورڈ بائی. اب ان مسائل کے اوپر ہم قابو پا سکتے ہیں کیسے؟ انیشیٹنگ فنڈ ریزنگ اسکیمس بائی اڈلٹ دیم سیلز. ایک تو یہ کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت فنڈ ریزنگ کی اسکیم بنائیں، چندہ اکٹھا کریں، اسکول بنائیں یا تعلیم کا آغاز کریں. بائی فائنڈنگ اینڈ ایڈجسٹنگ لٹریٹ ان بیٹر جاب. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں ان کو مناسب کام مہیا کرنے کا بندوبست ہونا چاہیے تاکہ لوگ واقعی تعلیم کی طرف آئیں گے. تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمیں نوکری مل جاتی ہے، یا ایسے ادارے نان فارمل ایجوکیشن کی صورت میں بنائے جائیں جہاں پہ تعلیم اور تربیت دونوں ملے اور وہ بچہ بعد میں کچھ نہ کچھ روزگار کما سکے. بائی انٹروڈکشن یا بائی انٹروڈیوسنگ مینی جنریٹنگ پروجیکٹس آر ووکیشنز. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے نئے پیشے یا ووکیشن جو ہوتے ہیں اس کو جنریٹ کر سکتے ہیں تاکہ بچے جو ہیں اس کو سیکھیں. اس کو بہت زیادہ ایسے ہیں جس طرح سے ریشم کے کیڑے پالنا اس کی تربیت دی جا سکتی ہے، کرسیاں بننا اس کی تربیت دی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ مشروم جو ہے یہ ایک بہت اچھی پروڈکٹ ہے جو عام کمروں کے اندر بھی ٹیبلز کے اوپر بھی پروڈیوس کی جا سکتی ہے. تو اس طرح کی ساتھ ساتھ تربیت دینا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ان نئے پیشوں کو اختیار کر سکیں. پرووائڈنگ فائنانشیل سپورٹ ٹو لٹریٹس. اور اسی طرح سے جو پڑھے لکھے ہیں ان کو مالی امداد دی جائے تاکہ وہ اپنے کاروبار شروع کر سکیں. بائی اسٹیبلشنگ سیپریٹ فیمیل سینٹرز پرٹیکولرلی رورل ایریاز. ان رورل ایریاز پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ایک ہی طرح کے اداروں میں میل اور فیمیل اکٹھے نہیں پڑھ سکتے تو فیمیل کے لیے الگ ادارے قائم کرنے چاہیے. بائی اکوموڈیٹنگ دا لوکل نیڈس. اور یہ بھی ہے کہ جب ہم تعلیم دیں تو اس کے اندر مقامی لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیں، اس کے مطابق ان کو تعلیم دیں. بائی انوالونگ دا اسٹوڈنٹس. اور پھر ہم ایسی تحریک پیدا کریں بچوں میں کہ بچے زیادہ سے زیادہ اس کے اندر سرگرم ہوں. اب آتے ہیں پاپولیشن ایجوکیشن. پاپولیشن ایجوکیشن کیا ہے؟ جس طرح سے ہماری آبادی دن دگنی رات چگنی بڑھ رہی ہے اور ہمارے وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے مسائل بھی بڑھتے ہیں، اسی طرح سے سوشل ایولز یعنی سماجی برائیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ڈکیتی، چور. یوں سمجھ لیں کہ جیسے جیسے کھانے والے بڑھتے ہیں اسی طرح سے جو ہمارے وسائل وہ ڈکریز ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں. وہ کم ہونے کی وجہ سے جابس کے مواقع بھی کم ہوتے ہیں، ان امپلائمنٹ بڑھ جاتی ہے. جب بے روزگاری بڑھتی ہے تو ملک کے اندر کرپشن عام ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے آلودگی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، حادثات میں اضافہ ہو جاتا ہے، نظم و ضبط کی خرابی آ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے پاپولیشن ایجوکیشن ضروری ہے. پاپولیشن ایجوکیشن ایک طرف تو ہمیں بڑھتی ہوئی آبادی کو مینج کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے کہ اس کو کیسے مینج کرنا ہے، آلودگی کو کیسے قابو میں رکھنا، اور اسی طرح سے ہمیں اپنی آبادی کو اپنے وسائل کے مطابق
منظم کرنے کی طرف بھی قائل کرتی ہے کہ ہم اپنی آبادی کو بھی کنٹرول کریں. دیکھتے ہی دا پاپولیشن ایجوکیشن امپلائز پاپولیشن اویئرنیس. اس کا مقصد ہوتا ہے کہ آبادی کے بارے میں آگاہی پیدا کی جائے. اٹ از اے کانسیپٹ آف بینگ اویئر آف دا انکریز ان پاپولیشن اینڈ اٹس فیوچر کنسیکوینسز. یہ جو کنسیپٹ ہے یہ بڑھتی ہوئی پاپولیشن کے بارے میں اور اس کے آنے والے یعنی مستقبل کے نتائج کے بارے میں آگاہی دینے کے تصور کے بارے میں ہے. پاپولیشن اسٹڈیز ہیلپس ٹو انڈرسٹینڈ دا پاپولیشن ڈائنامکس اینڈ ایجوکیٹ دا پیپل اباؤٹ کنسیکوینٹلی انکریزنگ پرابلم. اب جو پاپولیشن بڑھنے کے جو محرکات ہیں اس کے بارے میں ہمیں پاپولیشن ایجوکیشن آگاہ کرتی ہے اور اسی طرح سے ان بڑھتے ہوئے آبادی کے جو نتائج ہیں ان سے نمٹنے کے لیے لوگوں کو تعلیم دیتی ہے. اٹ میکس اس ریئلائز دیٹ پاپولیشن برنگز این انکریز ان دا آلریڈی انکریزڈ ایکسپینڈیچرس آف فیملی. اب یہ ہمیں احساس دلاتی ہے کہ جب آبادی بڑھتی ہے تو پہلے ہی بڑھی ہوئی آبادی کے جو اخراجات ہیں خاندان کے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. کمیونٹی اور اسی طرح سے معاشرے کے اندر اخراجات بڑھ جاتے ہیں, کنٹری ملک کے اندر بڑھ جاتے ہیں, اینڈ دا ورلڈ اور دنیا کے اندر بھی اخراجات بڑھ جاتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں مزید پاپولیشن ایجوکیشن کو. تھریٹس ریزلٹنگ فرام پاپولیشن گروتھ آر. اب آبادی میں تیزی سے اضافے کے نتائج کیا ہیں, کیا خطرات ہیں. اٹ از اے تھریٹ ٹو اکانومک گروتھ. یہ ہماری معاشی جو بڑھوتری ہے, گروتھ جو ہے معاشی گروتھ, اس کے لیے خطرہ ہے. کیونکہ جیسے آبادی بڑھ جائے گی تو وسائل تو اتنی تیزی سے نہیں بڑھتے, اس لیے ہماری معیشت جو ہوتی ہے وہ اوپر جانے کی بجائے ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے. انسفیشینٹ فوڈ فار مور اینڈ مور پیپل. پھر جب زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں گے تو خوراک, ہماری زمینیں تو اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی, وہ تو جو زمینیں وہ تو نہیں بڑھتی, جتنی ہوتی وہی رہتی ہیں. اگر ہم کچھ علاقے کو زیر کاشت لاتے ہیں تو ساتھ ساتھ بہت سی زمینیں جو ہوتی ہیں وہ آباد کاری میں چلی جاتی ہیں, ہاؤسنگ اسکیم میں چلی جاتی ہیں. اس لیے ہماری جو خوراک ہے وہ مزید آنے والے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے قابل نہیں رہتی. افیکٹس دا اکانومک اسٹینڈرڈ آف ماسز. اسی طرح سے لوگوں کے جو معاشی اسٹینڈرڈ ہیں, معیارات ہیں, اس کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے. یعنی جب ظاہر ہے کہ بچے زیادہ ہوں گے, لوگ زیادہ ہوں گے, کھانے والے زیادہ ہوں گے, اخراجات زیادہ ہوں گے تو ہماری معاشی حالت خراب ہوگی. کریٹ سوشل پرابلم سے سماجی مسائل پیدا ہوتے ہیں, ڈکیتی, چوری, رہزنی اور بہت سی سماجی برائیاں. اوور کراؤڈیڈنیس از اے تھریٹ ٹو نیشنل ریسورسز. اور پھر ضرورت سے زیادہ آبادی جو ہے ہمارے جو قومی وسائل ہیں ان کے لیے خطرہ ہے. ظاہر ہے کہ جو گیس کے ذخائر دوبارہ تو نہیں پیدا ہوں گے, پیٹرولیم دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتی, یہ تو صدیوں بعد دوبارہ پیدا ہوتی ہیں, تو یہ ان سب کے لیے خطرہ بن جاتا ہے. ٹو چیک اور ٹیکل دیز پرابلمس سگنیفیکینس اینڈ نیڈ آف پاپولیشن ایجوکیشن از ویری آبویس. اب ان سب سے نپٹنے کے لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاپولیشن ایجوکیشن اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ڈیو ٹو ریلیجیس اینڈ کلچرل بیلیف اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل دس ایشو اپروپریٹلی. لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جو عقائد ہیں, جو ہمارے عقیدے ہیں, جو ہماری اسی طرح ہمارے کوئی کلچرل اور مذہبی اعتقادات ہیں, وہ بھی بہت سختی سے آڑے آتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتے. تو یہ تھا آج کا ٹاپک, یہ لیکچر نمبر 1 ہے یونٹ نمبر 9 کا. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے.